انتہائی دلچسپ بات ہے کہ ہمارا ملک جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ تقریباً حاجی رہتے ہیں، عمرہ زائرین رہتے ہیں، پکے مسلمان رہتے ہیں، مولوی بالکل کھمبیوں کی طرح اگے ہوئے ہیں، اس ملک میں الیکشن کرانے کے لیے نگران حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔ حالانکہ جو ہندوستان ہے اب نریندر مودی وزیر اعظم ہے تو اسی کی نگرانی میں الیکشن ہوں گے۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن اسی صدر کے تحت ہوتا ہے اور وہ صدر الیکشن بھی لڑ رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات ہو رہی تھی نگران حکومتوں کی۔ ہم چونکہ 2023 کے تقریباً سب سے بڑے مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں نہ سسٹم پر اعتبار ہے نہ اپنے آپ پر اعتبار ہے، لہذا یہاں پہ الیکشن کرانے کے لیے نگران حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔ ہماری یادداشت میں کہ پہلے جو نگران حکومتیں بنی وہ ایک تو نگران حکومت وہ 60 دن یا 90 دن کے لیے ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ ان کا مینڈیٹ بہت محدود ہوتا، وہ میڈیا پہ بہت کام آتے اور ان کا صرف ایک کام ہوتا کہ وہ الیکشن کراتے اور گھر چلے جاتے۔ لیکن یہ عجیب و غریب نگران حکومت آئی ہے جو کہ ہر معاملے میں سوائے الیکشن کے، یعنی ان کے اعمال سے لگتا ہے کہ سوائے الیکشن کرانے کے اور انہوں نے ہر کام کرنا ہے۔ ہر معاملے میں آپ کو کاکڑ صاحب ٹانگ اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو کاکڑ صاحب کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ قائد اعظم کا قول بدل دیا جائے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ ادھر آپ کو محسن نقوی وہ ہٹلر اور قصائی بنتے ہوئے نظر آئے گا، ادھر آپ کو وہ مولوی کا سمدی وہ KPK کا چیف ایگزیکٹو بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا، کیونکہ یہ ایکسپائرڈ ہے، ان کی مدت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر اخلاقی ہیں، تو اسی بات کو ہائی لائٹ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آنریبل جسٹس ہیں میاں گل حسن اورنگزیب، اور اگر اس بلا کے حبس میں کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ان میں پہلے نمبر پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بابر ستار صاحب ہیں آنریبل، دوسرے نمبر پہ میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب ہیں، اور تیسرے نمبر پر کسی حد تک وہ سپریم کورٹ کے جناب جسٹس اطہر من اللہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جو نگران حکومت کے زیر نگرانی نظام چل رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جج یہ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، یہ اخبارات بھی دیکھتے ہیں، یہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، یہ لوگوں کی شادیوں میں بھی جاتے ہیں، ان کے سماجی تعلقات بھی ہوتے ہیں، یہ لوگوں سے بھی سنتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں پولیس کیا کر رہی ہے، معاشرے میں الیکشن کمیشن وہ کیا کر رہا ہے، FIA وہ کیا کر رہی ہے، نیب وہ کیا کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے وہ کاکڑ کو اور محسن نقوی کو اور بقایا 3 صوبوں کی حکومتوں کو آئینہ دکھایا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک خوفناک نظام جو ہے وہ ملک پر مسلط ہے، اور اس خوفناک نظام کے یعنی جو بھی اقدامات ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ نگران آتے تھے پاکستان میں، ان کا صرف ایک کام ہوتا تھا، اور وہ کام ہوتا تھا الیکشن کرا کے گھر چلے جانا۔ نہ ان کو کوئی ووٹ دیتا ہے، نہ کوئی ان کو جانتا ہے، اور کوشش کی جاتی کہ ایسے لوگ نگرانوں پر مشتمل ہوں جو آئندہ الیکشن نہ لڑیں اور جن کے کوئی سیاسی جو ہے وہ مقاصد نہ ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ ڈرامہ شروع کیا پہلی دفعہ کہ 2 دن پہلے، یعنی پہلے 3 مہینے 2.5 مہینے انجوائے کی وزارتیں، پھر جو ہے وہ نکل کر کوئی نواز شریف کی گود میں بیٹھ رہا ہے، کوئی زرداری کی گود میں بیٹھ رہا ہے۔ یعنی انہوں نے وہ جو پہلے 3 مہینے گزارے تو اس کا جواب دیں کہ اگر انہوں نے پیپلز پارٹی میں جانا تھا، انہوں نے نون لیگ میں جانا تھا، تو ان کے اقدامات نے پھر ان کو سپورٹ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے جس منزل کی طرف وہ روانہ ہوئے، تو یہ جو نگران ہیں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں سوائے الیکشن کو یقینی بنانے میں، اور یہی بات جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کے اقدامات ہیں نگرانوں کے، وہ تو الیکشن کو ڈیریل کرنے کے مترادف ہیں۔
یعنی ایک جماعت کو وہ دیوار میں چنا جا رہا ہے، ایک جماعت کو سنگل آؤٹ کر کے اس پہ جو جہان کے قانون ہیں، ضابطے ہیں، وہ اپلائی کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح سائنسدان چوہوں پر اور بلیوں پر تجربات کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف پر وہ رنگ برنگے تجربات کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ پرچوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ اغوا کی صورت میں ہو، چاہے وہ جبری گمشدگی کی صورت میں ہو، چاہے وہ جبری بیانات کی شکل میں ہو، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے ان کو آئینہ دکھایا ہے، خاص کر ان کے جو سہولت کار ہیں، ان کے جو ہینڈلرز ہیں، ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کو بھی بتایا ہے کہ آپ الیکشن کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں جو قطعی طور پر آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو اگر ان میں ذرا شرمندگی ہو، ذرا ان میں کوئی غیرت نام کی چیز ہو، تو اول تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا یا چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس، یہ پاکستان ہے، جس طرح میں نے کہا، یہاں سب سے زیادہ مکہ جنرل سٹورز ہیں، یہاں سب سے زیادہ مدینہ جنرل سٹورز ہیں، اور جہاں سب سے زیادہ خواہش مدینہ جانے کے لیے کی جاتی ہے، تو یہاں پہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ اگر عدالتوں کے کہنے پہ چلنا ہوتا تو نظام یہاں تک پہنچتا کیوں؟ اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے دامن برکاتہ، انہوں نے جو ہے وہ فرمایا ہے، یہ جنگ پہ جو ہے وہ لیڈ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا سوشل میڈیا پر مایوسی پھیلا کر تاثر دیا جاتا ہے کہ ریاست وجود کھو چکی۔ آرمی چیف، پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پر دو ہی ریاستیں قائم ہوئیں۔ ہر قسم کے مافیا کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی کریں گے۔ کنونشن سے خطاب، یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر دامن برکاتہ نے فرمایا ہے۔ صرف جان کی امان پاؤں تو اتنی جو ہے وہ جسارت جو ہے وہ کروں گا کہ مافیاز کی سرکوبی سے کیا مراد ہے کہ مافیاز کو کچل دیا جائے گا؟ یہ ملک میں کس کا راج ہے؟ یعنی یہ پولیس کس کے احکامات مان رہی ہے؟ یہ ایف آئی اے کس کے احکامات مان رہی ہے؟ یہ عدلیہ کیوں مینیج ہو رہی ہے جو ٹھکا ٹھک جو ہے وہ اس بھگوڑے کے اور اس اشتہاری کے وہ مقدمات ختم کر رہی ہے؟ پھر نادرہ کس کے کہنے پر ایئرپورٹ پہ جا کے بایو میٹرک کرتی ہے؟ پھر کس قانون کے تحت اس بھگوڑے کے مانسیرا سے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں؟ ابھی اس کا کیس لگنا ہے 2 جنوری کو، لاہور سے منظور ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کس کے کہنے پر وہ جو لسٹیں دی گئی ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ایکٹیو ورکرز کی نون لیگ نے لسٹیں دی ہیں پولیس کو کہ وہ جو ہے نا ان کو گرفتار کیا جائے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ سوشل میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ تائید کنندگان اور جو تصدیق کنندگان ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا دکھا رہا ہے۔ آر او کے ٹیبل کے اوپر سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا لوگ اغوا ہو رہے ہیں۔ عثمان ڈار کی ماں کے ساتھ کیا ہوا، پھر عمر ڈار کے ساتھ کیا ہوا خواجہ آصف کے کہنے پہ، وہ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے۔ تو ان کو دیکھ کر واقعی ریاست کی سر جی وہ ریٹ تو قائم نہیں رہی۔ کہاں ہے ریاست کی ریٹ؟ ریاست کی ریٹ قائم ہوتی تو جن لوگوں نے 9 مئی پہلی بات یہ کہ 9 مئی پہ کمیشن بنتا ایک زبردست قسم کا، پھر وہ چن کر لوگوں کو نومینیٹ کرتا کہ یہ لوگ ملوث تھے، پھر ان لوگوں کو بے شک الٹا لٹکا دیتا۔ یہ تو ایک وہ ٹول ہاتھ آ گیا 9 مئی کا کہ جو آپ کی بات نہیں مان رہا اس کو 9 مئی میں گھسیڑو اور اس کو جو ہے نا وہ الٹا لٹکاؤ۔ تو ریاست کی ریٹ واقعی نہیں ہے۔ اگر جان کی امان پاؤں تو کہاں ہے ریاست کی ریٹ؟ یعنی ریاست ہوگی ماں کی جیسی۔ پولیس کیوں آدھی رات کو چھاپے مار رہی ہے؟ پولیس کیوں لوگوں کے بچوں اور بچیوں کو ہراساں کر رہی ہے؟ سوشل میڈیا بقول مرحوم ارشد شریف اللہ پاک غری کے رحمت کرے کہ ہم آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں تو اس میں آپ کی شکل جو ہے نا وہ بری نظر آتی ہے۔
تو آپ بجائے اپنی شکل ٹھیک کرنے کے آپ آئینہ توڑنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا کہاں پہ گستاخی کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے. سوشل میڈیا، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا تو ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے، ان پہ تو کوئی لعنت بھی نہیں بھیجتا. تو آپ صرف یہ فرما دیں کہ الیکٹرانک میڈیا کو کس نے نکیل ڈالی ہے کہ جی عمران خان کا نام بھی نہیں لینا. اب یہ تو ہم ماننے سے رہے کہ اتنی جرت کاکڑ میں ہے یا اتنی جرت مرتضی سلنگی میں ہے، یہ تو ہم ماننے سے نہیں رہے. 2023 بھی ختم ہو چلا ہے. تو میڈیا پر بلیک آؤٹ کس نے کیا ہوا ہے؟ کل وہ 4-5 منٹ کی پریس کانفرنس چلی ہے پی ٹی وی پہ پی ٹی آئی کی، اور پوری ملک میں بھونچال آ گیا ہے. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ صحافت کا اصول ہے کہ کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ کوئی خبر نہیں ہے، اور انسان کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر ہے. اب یہ کوئی خبر تھی کہ جی پریس کانفرنس ساری جماعتیں دندناتی پھر رہی ہیں، اور ان کی 4-5 منٹ کی پریس کانفرنس نے پورے ملک میں بھونچال برپا کر دیا. ڈیل ہو گئی ہے، بات ہو گئی ہے. تو سر جی تاثر تو آپ نے ختم کرنا ہے نا، جو پرسیپشن ہے وہ تو آپ نے ختم کرنا ہے. وہ تو آپ بالکل ایک علیحدہ ہو کر کہ جی ٹھیک ہے یہ میدان ہے، یہ گھوڑا ہے، دوڑائیں گھوڑے، لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کو منشور بتائیں، لوگوں کی مرضی ہے آپ کو ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں، ہمارا اس سے کیا، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے. تو کون سا جو ہے نا وہ اس میں کبھی آتنکوادی، کبھی دہشت گرد. ایک ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ ان لڑکوں کی جو خوبیاں ہیں یا ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جا سکتے ہیں کہ یار تم لوگ بڑے کمال کے ہو. جن کو کسی دور میں کی بورڈ واریر کا ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے خطاب دیا تھا. تو ریاست تو وجود کھو رہی ہے، یعنی اس میں تو کوئی ریاست کا وجود نظر ہی نہیں آتا. ریاست کا وجود نواز شریف کے لیے بالکل ہے، ریاست کا وجود مریم بی بی کے لیے بالکل ہے، نیک پروین کے لیے، ریاست کا وجود زرداری کے لیے ہے، ریاست کا وجود مولوی کے لیے ہے جو کھلے عام عدلیہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو کدھر ہے ریاست؟ یعنی کل پرسوں ان کے پٹے کھلے ہوئے ہیں اور وہ عدالت پہ چڑھ چڑھ کے جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر. تو ریاست تو آپ اگر مائن نہ کریں اور اگر جو ہے نا لتر نہ فرمائیں تو ریاست تو وجود کھو رہی ہے. یہ کوئی ریاست تھوڑا ہی ہے، یہ تو آپ بنانا ریپبلک کہیں یا گلو شالا میلہ کہیں یا کھمبالا میلہ کہیں، یہ وہ ہے. باقی آپ ڈاڈے ہیں، آپ جو مرضی کریں، جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو خواہ مخواہ ہیں اس میں، یعنی یہ وطن تمہارا ہے، ہم تو خواہ مخواہ ہیں اس میں. ہمیں آپ یعنی کیڑے مکوڑے ٹریٹ کرتے ہیں، اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، پھر بھی اس پہ ماچس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز پہ. تو ہم تو واقعی کیڑے مکوڑے ہیں. لیکن یہ میں نے سارا کچھ پہلے کہا ہے. بادشاہ سلامت کی جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، آگے آپ کی مرضی ہے. آج سہیل وڑائے صاحب کا کالم چھپا ہے جنگ اخبار میں، اور حسب معمول یہ بھاڑے کے ٹٹو، یہ وہ چابی والے باہر سے لوگ لاتا تھا ریچ جن میں سیل ڈالتے تھے تو اور وہ بجتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان کو دیوتا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ بنایا ہے. اور انہوں نے کالم لکھا ہے ایک فردی مکالمہ، اس میں ریاست اور عدلیہ جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ریاست عدلیہ کو کہہ رہی ہے کہ تم اس بندے کو انصاف دے رہے ہو جس نے صحافیوں کو کچلا، جس نے لوگوں کو جیل میں بند کیا. اب بے شرمی کی حد ذرا ملاحظہ کر لیں. یہ سہیل وڑائے صاحب جو ساری عمر لوگوں کے گھر تھے کھاتے رہے ہیں، تو اسی لیے ظاہر ہے پھر ملک ریاض کے نزدیک ان کی کیا اوقات ہے. تو وہ لکھتے ہیں یعنی ریاست کہہ رہی ہے عدلیہ کو کہ تم لوگ عمران خان کو ریلیف دے رہے ہو، اور پھر ریاست یہ بھی کہتی ہے، ایک قسم کی دھمکی بھی دی گئی ہے. ریاست یہ بھی کہہ رہی ہے، مقتدرہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تم لوگ ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کر سکتی ہے ریاست؟ 58 میں کیا، مارشل لاء لگا دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا؟ یحییٰ خان نے مارشل لاء لگا دیا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کیا نہیں سوچ سکتے؟ پہلے ہمارے ساتھ نہیں ہوا. پھر ضیاء صاحب نے کیا کیا 90 دن کے جو ہے نا وہ کہنے پہ. پھر مشرف صاحب نے کیا کیا؟ کسی نے کیا کیا؟ کچھ بھی، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ریاست اس کی ادارے کی اندھی طاقت ہے، اس کے بل بوتے پر کر لے، پھر کر لے.
یعنی یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات ہے، یہ تو امریکہ کے لیے نئی بات ہوگی، انڈیا کے لیے نئی بات ہوگی، کینیڈا کے لیے نئی بات ہوگی، بنگلہ دیش کے لیے نئی بات ہوگی، ہمارے لیے تو نئی بات نہیں ہے۔ آپ کیوں دھمکیاں دلوا رہے ہیں عام بندے کو اور عام لوگوں کو کہ آپ ہماری شرافت ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ بڑی ابھی شرافت ہے، یعنی بڑا سہیل وڑائچ کا دل جگر ہے، ختیجہ شاہ، صنم جاوید، فلک ناز اور عرشہ شریف، عمران ریاض، بڑا شرافت کا اور نرمی کا اور ممتا کا سلوک کر رہی ہے ریاست عام لوگوں کے ساتھ اور جو ہے نا اپنے شہریوں کے ساتھ۔ تو یہ سہیل وڑائچ صاحب نے وہ الٹی کی ہے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ پیچس کسی اور طرف سے، جگہ ان کی کوئی اور ہے، لیکن ان لوگوں کے منہ سے اور ان لوگوں کے قلم سے پیچس جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو اگر یہ کالم آپ کو موقع ملے، میں نے تو بہت تھوڑا بہت آپ کو دھمکیاں سنائی ہیں جو ریاست نے دی ہیں اور جو عدلیہ نے آگے سے کہا ہے، تو یہ آج کی جنگ میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی، وہ جو کاغذات حرام زدگی تھے وہ بلا چوں چراں وہ سب کے منظور ہو رہے ہیں، چاہے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ زرداری کی پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مولوی کی ہو، لیکن جو PTI کے امیدواران کے کاغذات ہیں ان کے مسترد ہونے کا وہ عالمی ریکارڈ بننے جا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جتنے بھی PTI کے نمایاں لوگ تھے ان کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں، یعنی چشم فلک اس ملک میں وہ کچھ دیکھ رہی ہے جو اس سے پہلے نہ دیکھا نہ سنا۔ یعنی ریاست فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ ایک بندہ یعنی اپنے تئیں وہ ایز اے امیدوار وہ کاغذات جمع کراتا ہے کہ جی میں اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، وہ باقاعدہ فیس بھرتا ہے، وہ اپنے گوشوارے دیتا ہے، سارا کچھ۔ اور ریاست کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ ہم مخصوص طبقے کے، جس کا ذکر کیا ہے آرمی چیف نے کہ ہر مافیا کی سرکوبی کی جائے گی۔ اور لطف کی بات کیا ہے کہ وہ مافیاز وہ سر چڑھ کے بول رہے ہیں۔ کل فضل الرحمان کے بیٹے کی شادی میں زرداری نامی غنڈا وہ 10% وہ کہہ رہا تھا صادق سنجرانی کو کہ کدھر گیا تمہارا فیض؟ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہوتا ہے، یعنی کہاں جنرل فیض اور کہاں زرداری بیمبینو سینمے کے ٹکٹ بلیک کرنے والا، لیکن وقت ہے وہ سنجرانی کو کہہ رہا تھا کدھر ہے جنرل فیض؟ یہ چلے جاتے ہیں، ہم ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں۔ یہ ہیں سر جی مافیاز جن کی سرکوبی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ مافیاز ہیں اور جن کے کاغذات سرکاری وکیل درست کر رہے ہیں، جن کی کمی بیشی کاغذات میں سرکاری وکیل جو ہے نا وہ نوک پلک درست کر رہے ہیں۔ اور جو عام لوگ تھے، جو عام لڑکے تھے، سب سے زیادہ جو غیر معروف جو ہے نا وہ لوگ تھے جنہوں نے PTI کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور یہ ریاست کر رہی ہے وہ میرا خیال ہے آپ اخبار نہیں پڑھتے، آپ TV نہیں دیکھتے، آپ کے پاس تو اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جو ہر منٹ میں آپ کو بریف کرتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی تجربہ 71 میں پھر 77 میں شیخ مجیب الرحمان ایک حقیقت تھے، اس حقیقت کو نہیں مانا گیا، نتیجہ ہر کسی کے سامنے آپ جو مرضی ہے کہہ لیں، آپ جو مرضی ہے کر لیں۔ جنرل باجوہ جتنی مرضی ہے جو ہے نا وہ صفائیاں دیتے رہیں اپنی ریٹائرمنٹ والے دن کہ یہ سیاسی شکست تھی، یہ فوجی شکست نہیں تھی، ہم مان لیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمیں خواہ مخواہ اس میں ہمیں آپ جو بات کہیں گے ہم مان لیں گے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جی وہ اب لوگ، میں مان لوں گا، لوگ نہیں مانتے، لوگ اب آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں لازمی کوئی نہ کوئی چکو رہے سے جو کام ریاست کرتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے کوئی چکو رہے، کیونکہ ریاست پر ان کو ٹکے کا اعتبار نہیں ہے، نہ ریاست کی نیک نیتی پہ اعتبار ہے۔ اور کل پرسوں ویسے بھی ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کی ہے کہ جتنی بھی پالیسی ہیں پاکستان کی وہ اشرافیہ کو فائدہ دینے کے لیے ہیں۔ سبسڈی شریفوں کی شوگر ملوں کو دی جاتی ہے، جہانگیر ترین کی شوگر ملوں کو دی جاتی ہے، زرداری کی شوگر ملوں کو دی جاتی ہے،
ان کی سٹیل کی فیکٹریوں کو دی جاتی ہے. جتنی پالیسیاں پاکستان کا معاشی ماڈل وہ کولیپس کر گیا ہے، اور جتنی پالیسیاں ہیں وہ امیروں کو فائدہ دینے کے لیے ہوتی ہیں، غریبوں کے لیے نہیں. تو آج میرا خیال ہے یا کل وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا آخری دن ہے اور ورلڈ ریکارڈ قائم ہوگا. لیکن پھر وہی عرض ہے کہ سر جی آپ تو کہہ رہے تھے، آپ نے کہا یہ سامنے پڑا ہے کہ ہر مافیا کی سرکوبی کی جائے گی، اور اگر مافیاز کے ساتھ مل کر سرکوبی کی جائے گی پھر اسی طرح ہوگا. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، لائک نہیں کرتے تو کومنٹس کریں. دوسرا آپ سے عرض کیا ہے کہ اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے اور پھیلانے میں اس خاکسار کو سبسکرائب کریں. مجھے کسی بڑے چینل کا ٹیگ نہیں لگا ہوا، میں اپنے طور پہ محنت کرتا ہوں، اپنے لوگوں کے سامنے اپنے ملک کے مسائل رکھتا ہوں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.